بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد کی ایک تحصیل جڑاوالا میں رونما ہونے والا واقعہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر قسم کے میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے اور اس وقت ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ سوشل میڈیا کے مطابق اس طرح سے رونما ہوا کہ وہاں کچھ عیسائیوں نے قرآن مجید کے اوراق کو لے کر ان کے اوپر کچھ نازیبا قسم کے کلمات تحریر کیے اور وہ اوراق گلی کے اندر مختلف جگہوں پہ پھینک دیے۔ اس سے ملتی جلتی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ صحیح اور ایگزیکٹ کیا صورتحال تھی اور کیا وقوع ہوا، یہ تو ہمارے ادارے جب انویسٹیگیشن کریں گے تو پھر ہی فیصلہ ہوگا۔ بہرحال یہ واقعہ اگر اسی طرح رونما ہوا ہے تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ کوئی بدقسمتی سے پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مقدس کتابوں کی توہین کرنا یہ کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں، اور جس طرح ہم قرآن مجید کو ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں، ہم اسی طرح سے انجیل کو بھی ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں، ہم تورات کو بھی ایک مقدس کتاب سمجھتے ہیں، اور ہم کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جو عیسائیوں کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پادری ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر اس کی مذمت کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے اندر بھی ایک خاص طبقہ ہے جو ایسے واقعات کی سپرویژن کرتا ہے اور ان کو وہ پروموٹ کرتا ہے اور ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے دنیا کے امن کو خراب کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے، تو مسلمان کسی صورت میں بھی ایسے واقعات کو، اگر یہ واقعہ واقعی اسی طرح رونما ہوا ہے تو بشرط صحت، تو مسلمان کسی صورت میں بھی ایسے واقعات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی واقعے کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی ہماری پولیس اور ہمارے اداروں نے ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا، اور پھر ابھی اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی عدالت نے، کسی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کو کوئی سزا نہیں سنائی، اور اس سے پہلے ہی ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش مسلمان اور اجڈ قسم کے اور جاہل قسم کے مسلمان، جنہیں شاید قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن مجید کی تعلیمات تو کیا جانیں گے، ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ان مسلمانوں نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جذباتی کیا، اور ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہوا، اور پھر اس ہجوم نے وہ کام کیا کہ جس سے مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں۔ انہوں نے چرچز کو، عیسائیوں کے، کرسچنز کے جو چرچ ہیں، ان کے اوپر چڑھ کے، ان کے اندر داخل ہو کے ان کی پوری طرح سے توڑ پھوڑ کی، اور ان کو آگ لگا کر جلا دیا، اور پھر کئی عیسائیوں کے گھروں سے سامان نکال کر ان کو بھی آگ لگا دی۔ تو یہ ساری توڑ پھوڑ، تباہی، بربادی، جلاؤ گراؤ، یہ سب فتنہ و فساد ہے اسلام کی نظر میں۔ اسلام کسی صورت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو توڑیں، اس کو جلائیں، اس پہ حملہ آور ہوں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے، جس نے یہ کفر کیا ہے، جس نے یہ گستاخی اور توہین کی ہے، اس ظالم کو پکڑا جائے اور اس کو لٹکایا جائے، اور باقی یہ جتنا کچھ ہوا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے، اور تمام مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک صبر و تحمل کا مذہب ہے، اور اسلام ایک امن کا دائی دین ہے۔ یہ کسی صورت میں بھی اس طرح کے جذباتی فیصلے کرنے کی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ میں اس موقع پہ گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا
ہمارے اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے جو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرتے۔ جب ادارے اور قانون حرکت میں نہیں آتے تو پھر عوام، جاہل عوام اور پھر ان کے ہجوم اکٹھے ہو کر پھر جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور اس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔